صاحب ایک سوال چھوٹا سا ہے. ہماری مسجد کے امام صاحب ہے نا سختی کرتے ہیں کہ اذان والا اور میرے جو پیچھے پڑھنا پڑتا ایک والے سے کم گاڑی نہیں ہوتی. ایسا سختی کرنی چاہیے. کیا سختی کرتے ہیں؟ تو بھائی کس کی ایک مجھ سے کم گاڑی ہو وہ نہ میری مسجد میں اذان دے گا نہ وہ میرے پیچھے کھڑا ہو. پیچھے کیوں نہ کھڑا ہو؟ اب پہلے آیا میں نے تو کہا پہلے آیا میرا پہلا حق ہے. اگر اذان نہیں ہے تو آپ نہ بے شک دیں گے لیکن اگر میں پہلے آیا ہوں تو میرا پہلے کھڑا ہوں حق ہے. کہتے نہیں جی میں کھڑا ہوں. داڑھی کا ہونا نہ ہونا کہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ کسی کو جماعت کی نماز پڑھنے سے روکا جائے. یہ جہالت کی بات ہے. میرے پیچھے نہ کھڑے ہوں. بس وہ جانے ان کا کام جانے. مگر یہ جہالت کی بات ہے. کسی شخص کو اب ایسے ہی ایک صاحب نے لکھ کے لگا رکھا ہے کہ جماعت اسلامی کا کوئی آدمی میرے پیچھے نماز نہ پڑھے میں اس کی نماز کی نیت ہی نہیں کرتا. اس قسم کی سب چیزیں یہ شدت پسندی ہے. نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے نہ کوئی اس کو کہتا ہے. یہ اپنے جذبات اور اپنی تربیت نہ ہونے کی دلیل وہ لوگوں کو فراہم کرتے. انہیں عقل نہیں آتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے منافقین نماز پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھایا. آپ نہیں جانتے تھے کون کون منافق ہیں. اللہ کی طرف سے ایک دن حکم آیا کہ آپ ان آدمیوں کو مسجد سے نکال دیں. 12 آدمیوں کو آپ نے مسجد سے نکالا. آپ نے اخرج جنہ کا منافق تم اٹھو یہاں سے تم منافق ہو. تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو تم بھی. اللہ کی وحی سے. اور ادروائز زندگی میں حال کیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا من سن منکم فلیستن بمن مات. تم میں سے جو آدمی چاہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے اسے چاہیے کہ جو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی بنائے. فَإِنَّ الْحَيِّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ کسی بھی وقت اپنے جذبات کا شکار ہو سکتا ہے. اور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ کھلا ہوا منافق جسے سارا مدینہ جانتا تھا اور وہ 2 پاؤں بیماری کی وجہ سے گھسٹ کے اگر مسجد میں آتا تھا تو آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ وہ کسی بھی شخص کو نکال دیں کہ میرے پیچھے نماز نہ پڑھو. کیوں وجہ؟ دلی میں حضرت ابو الخیر مجددی رحمۃ اللہ علیہ جست مجدد رحمۃ اللہ کی اولاد میں سے ہیں. بہت بڑے مشائخ میں سے تھے لیکن ان کی طبیعت بہت نازک تھی اور جو انہیں روحانی درجہ حاصل تھا بہت زیادہ تھا. تو وہ جماعت پڑھاتے تھے نماز. اتنی سی مسجد ہے تو نماز میں اقامت سے پہلے کہتے تھے تم چلو یہاں سے. پھر کہتے تھے تم بھی چلو تمہارا دل اللہ کے ہاں حاضر نہیں ہے نکلو یہاں سے. لوگوں نے اس پہ کچھ نہیں کہا حضرت کی عزت اور احترام کی وجہ سے. لیکن یہ خبر جب بھوپال پہنچی تو وہاں پہ عظمہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. ان کا حضرت یہ کیا کشف اور تصوف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منافقین نماز پڑھتے تھے اور آپ ایسے نہیں نکالتے تھے. یہ آپ کیا کرنے لگے؟ اس لیے ہم سب لوگ پابند ہیں شریعت پہ جب تک کہ کوئی عذر پیش نہ آ جائے. عذر پیش آئے تو چلو پھر تو کوئی بات ہے کہ آدمی معذور ہے کہ آدمی ایسا ہے. تو پھر معذوری صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی تھی. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 3 سال جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ فرماتے تھے بلکہ کہہ دیا تھا کہ میرے پیچھے صرف 3 صفوں میں پہلی وہ کھڑے ہوں
جو مجھے سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، کیونکہ میں کبھی نماز لمبی پڑھاتا ہوں، کبھی چھوٹی پڑھاتا ہوں، کبھی رکوع لمبا کرتا ہوں، تو لوگ جان لیں کہ میں کیوں ایسے کر رہا ہوں. اور جو عام طور پہ نماز میرے پیچھے پڑھتے ہیں وہ تیسری کے بعد چوتھی صف میں کھڑے ہوں، تاکہ امت تک میری جو بات پہنچے وہ صحیح طریقے پر پہنچے. تو یہ چیز تھی، یہ بالکل غلط بات ہے. اپنی نماز کی فکر کریں، خیر منائیں.